بچوں، بنٹی اور اس کا میاں ببلو ایک درخت پر رہتے تھے۔ بنٹی بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کے ساتھ کھیلتی تھی، اور بچوں جب بھی وہ کھانے کے لیے کوئی چیز بناتی تو سب پرندوں کے گھروں میں دے کر ان کے بچوں کے لیے آیا کرتی تھی۔ بچوں، اس کے میاں کو اس کی یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ارے مجھے یہ بچے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں۔ تم ان کو اپنے گھر میں مت آنے دیا کرو، ہماری چیزوں کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ ارے بچے تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، بچوں سے تو پیار کرنا ہمارے نبی پاک کی سنت ہے، اور بچوں سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن وہ گھر میں اچھل کود بہت زیادہ کرتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں۔ مجھے شور شرابہ بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ ہمارے بچے تو نہیں جو میں انہیں برداشت کروں۔ دیکھو، اگر کوئی ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کرتا تو ہمیں کتنا برا لگتا۔ یہ ہمارے بچے نہیں لیکن ہمارے بچوں کے جیسے تو ہے نا۔ وہ اسے بہت زیادہ سمجھاتی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ بچوں، ایک مرتبہ بنٹی جا رہی تھی کہیں پر اڑتی ہوئی۔ بچوں، اچانک اس کی نظر پڑی ایک جگہ پر بیٹھے کوے کے بچے کے پار، جو کہ رو رہا تھا۔ وہ نیچے اتر آئی اور اس نے اس سے بہت زیادہ پیار کیا، اور بچوں پھر وہ اس کو لے کر چلی اپنے گھر کی طرف۔ اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر وہ تیزی سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اسے گھر لے آئی اور پینے کے لیے دودھ دیا۔ بچوں، تب کوے کے بچے نے اسے بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں اس پر بہت ظلم کرتی ہے۔ چڑیا نے کہا کہ تم میرے گھر ہمیشہ کے لیے رہو، تمہیں یہاں کوئی ڈر نہیں۔ جب ببلو گھر آیا تو اس نے کوے کی بہت زیادہ بے عزتی کی۔ اس کو چڑیا نے سمجھایا کہ یہ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ بچوں، رات ہوتے ہی وہ وہاں سے نکل پڑا کوے کا بچہ، کیونکہ وہ بہت اداس تھا۔ وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس کو ببلو کی باتوں نے بہت اثر کیا تھا۔ اب وہ گھر چھوڑ کر بچوں وہاں سے جا رہا تھا، پریشان اور روتا ہوا۔ بچوں، ایک درخت پر ایک کبوتر بیٹھا تھا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ کتنا بے وقوف ہے۔ ارے کتنا احمق ہے، رات کے اس وقت سونے کا ٹائم ہے اور یہ کہاں پر اڑتا ہوا جا رہا ہے، پاگل کہیں کا نہ ہو تو۔ صبح چڑیا نے دیکھا کہ کوے کا بچہ تو یہاں پر نہیں ہے۔ وہ باہر گئی تو اس کا میاں وہاں پر تھا، اور وہ تو بہت پریشان تھی کوے کے بچے کو لے کر۔ اب اس نے اپنے میاں کو کھانا دیا اور وہ وہاں سے چل پڑی کوے کے بچے کو تلاش کرنے کے لیے۔ وہ جگہ جگہ پھرتی رہی مگر اسے کہیں نہ ملا۔ آخر وہ کبوتر کے پاس پہنچی تو کبوتر بولا، ارے کہیں اس پاگل کوے کو تو نہیں ڈھونڈ رہی ہو جو رات کو یہاں سے گزر کے گیا تھا، پگلا کہیں کا۔ تب چڑیا واپس آئی تو کبوتر نے اس کو سارا معاملہ بتایا۔ اب چڑیا بہت پریشان تھی اور وہ وہاں سے چل پڑی۔ ادھر جا کر اس نے دیکھا تو کوا لٹکا ہوا تھا درخت کے ساتھ۔ وہ تو بہت روئی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آ کر اس نے اپنے ہسبینڈ سے بہت زیادہ لڑائی کی کہ تمہاری وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ بچوں، ایک بار چڑیا تو بنا رہی تھی دیگ بچوں کے لیے، اور جنگل کے سبھی پرندوں کے بچے وہاں پر اکٹھے ہوئے۔ چڑیا بھی ان کے پاس آ گیا۔ تب چڑیا سے وہ بولا، اگر تمہیں بازار سے کوئی چیز منگوانی ہے تو بتاؤ، میں لا دوں گا تمہیں۔ آج میں بھی مل کر ان بچوں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ ہاں، بریانی بنا رہی ہوں، دہی چاہیے، دہی نہیں ہے وہ لے آؤ۔ وہ کلو کی دکان پر گیا اور اسے زہر کی بوتل لے آیا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ بہت خوش تھا، سوچ رہا تھا کہ زہر دے کے مار دوں گا سب کو۔ روز روز کی مہنگائی سے اچھا ہے بندہ زہر پی کے مر جائے۔ ٹھیک کیا اس نے۔ اب اس نے زہر کی بوتل کھانے میں انڈیل دی۔ اب چڑیا نے بچوں کو کھانا دیا۔ بچوں تو پھر سارے بچے تو مر گئے۔ چڑیا اپنے میاں کے پاس واپس گئی اور اس کو بتایا کہ کھانا تو ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں، میں نے بچوں کو دے دیا۔ وہ باتیں کر ہی
पुलिस कौवा आकर चिड़िया को पकड़कर ले गया और जेल में बंद कर दिया। चिड़िया ने बहुत पूछा कि मुझे मेरा कसूर बताओ कि क्या है। तो कौवे ने उसे बताया कि तुमने जंगल के सभी परिंदों के बच्चों को मार दिया है और इस जुर्म में हमने तुम्हें जेल में बंद किया है और तुम्हारी यही सज़ा है, तुम उम्र भर यहीं पर गलती सड़ती रहोगी। वो रो रो कर दुहाई दे रही थी कि मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया है। उसने बताया कि वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। बच्चों, काफ़ी दिन गुजरने के बाद दुकानदार कौवे को जहर बेचने के इल्ज़ाम में जेल हो गई। और बच्चों, वो बोला, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे लगता है तुम्हारी शक्ल मिलती है किसी चिड़िया से। लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं तो तुम्हें नहीं जानती, पहली बार देख रही हूँ तुम्हें। अरे तुम ही मेरी दुकान पर जहर लेने आई थी ना, भूल गई क्या? बोतल पूरी लेके गई थी। पुलिस कौवा जो उनकी बातें सुन रहा था वो बोला, क्या ये वो वाकई है या कोई और है? अगर मैं तुम्हें बताऊं एक और चिड़िया के बारे, तो क्या पहचान लोगे तुम उसको? हाँ, पहचान लूंगा। उसने सर पे टोपी रखी हुई थी, उसकी शक्ल मुझे बिल्कुल याद है जनाब। तब वो चिड़िया के मियाँ को साथ ले आया तो कौवे ने उसे पहचान लिया। बच्चों, अब क्या था, उसको भी जेल में बंद कर दिया गया। कौवे ने कहा, ये तो बिल्कुल वही है। अब बच्चों, वो जेल में बंद हो गया और रोता रहा और उसने बताया कि उसे बच्चे पसंद नहीं, इसलिए उसने सबको जहर दी। दूसरी जानिब चिड़िया जेल से निकल आई तो सारी चिड़ियाएं आए उसके पास माफ़ी मांगने के लिए। बहन चिड़िया, माफ कर दो हमें, हमने तुम्हें बुरा समझा। हाँ बहन, माफ कर दो हमें, हमने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारा मियाँ ऐसा बुरा था, हमें नहीं मालूम था। और अगर तुम कहो तो हम उसे भी जेल से छुड़वा देते हैं तुम्हारी वजह से। नहीं, उसे हमेशा के लिए जेल में रहना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों का दुश्मन है और बच्चों से जो प्यार ना करे मैं उससे नहीं पसंद करती। बच्चों, इस तरह वो चिड़िया का मियाँ हमेशा के लिए जेल में सड़ता रहा और चिड़िया बाहर आ गई। बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। ये हमारे नबी पाक की सुन्नत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।